أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صلوات محمد محدثان کرام برادران ملت ماتنداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صغوران شہداء کربلا علیہ الصلوۃ والسلام عزیزو بڑی مشہور و معروف قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ارشاد رب العزت ہو رہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو ہم نے کتاب زمین کے اوپر دیکھی اس میں کوئی کمی نہیں کوئی فی نہیں ہے اور یہ کتاب آئی ہے وہ کس لیے آئی ہے وہ صرف اس لیے آئی ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کی جا سکے دور کوئی بھی رہا ہو اللہ نے کسی بھی دور میں بغیر ہاتھی اور کتاب کے نہیں چھوڑا ہاتھی رہا ہے تو کتاب ضرور رہی ہے کتاب ہے تو ہدایت کرنے والا ضرور ہے عزیزو یہ ہدایت کی ضرورت اللہ کو کیوں پڑی سب سے پہلا ہاتھی اللہ کا کون ہے تاریخ ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہاتھی کا نام جناب آدم تھا اللہ کا سب سے پہلا ہاتھی جو زمین کے حوالے ہوا اس کا نام آدم تھا جناب آدم کو اللہ جنت میں رکھے تھا لیکن ایک چھوٹی سی غلطی سے یا ترک اولا سے آدم کو زمین کے حوالے کیا گیا زمین کی طرف بھیج دیا گیا عزیزو یہ مصلحت خدا بندی تھی کہ آدم اس دنیا میں آئیں گے اور پھر پوری ایک دنیا بسے گی کیونکہ اس دنیا کے حوالے اہل بیت کو ہونا ہے اور اہل بیت کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں وہ 1,24,000 انبیاء کرام جو آئے ہیں جو نبی کی فہرست طولانی ہے وہ سارے آ رہے ہیں کس لیے تاکہ جو ہمارے بعد ہمارا سردار آ رہا اس کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایک محمد آئے گا اور محمد کے گھرانے والے ہوں گے کس عظمتوں والے ہوں گے کتنی برکتوں والے ہوں گے کتنی رحمتوں والے ہوں گے یہ سارے نبی کا ایک پیغام ہے ایک مشن ہے کہ خبر دے رہے ہیں اپنے رب کو پہچانوا رہے ہیں اور محمد کی خبر دے رہے ہیں کہ میرے بعد محمد آئے گا عزیزو جناب آدم اس دنیا میں آ گئے جناب آدم جب اس دنیا میں آ گئے تو پھر کیا ہوا تاریخ لکھتی ہے اچھا جناب آدم کے بارے میں تو سب کو پتا ہے کہ جناب آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا مٹی سے خلق کیا مٹی کے پتلے سے بنایا زمین سے مٹی منگائی آسمان پہ گوندھی گئی گوندھنے کے بعد پتلا بنایا گیا پتلا بنانے کے بعد ایک مجسمہ تیار ہوا اس میں اللہ نے روح پھونک دی لیکن جناب حوا کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا آدم کا تذکرہ پوری جگہ ہے ہر کتابوں میں آدم کا تذکرہ پھر کیسے ہوا پھر کیا ہوا پھر ابلیس نے انکار کیا پھر سجدہ نہیں کیا پھر اللہ نے کیا کیا پھر جنت سے باہر نکالا اور پھر آدم جنت میں چلے گئے پھر جنت سے باہر آ گئے زمین کے حوالے آ گئے لیکن حوا کا تذکرہ نہیں ملتا حوا کیسے خلق ہوئی اب کسی کو کیا پتا کہ حوا کو اللہ نے کیسے بنایا آدم کے بارے میں پتا ہے مٹی سے بنائے گئے حوا کیسے خلقی گئی تاریخ اہل سنت میں یہ ملتا ہے کہ حوا کی خلقت ریڑھ کی ہڈی سے ہوئی لیکن تاریخ یہاں جو ہے مسلمانوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے بس کہ وہ پسلیوں سے خلق ہوئی وہ ریڑھ کی ہڈیوں سے خلق ہوئی بہرحال انسانی جو مجسمہ اللہ نے بنایا تھا انسان کا جو جسم بنایا تھا اسی سے ہی خلق ہوئی اسی پتلے سے ہی جناب حوا کی خلقت ہو گئی دونوں لوگ جنت میں ساتھ رہ رہے جنت سے زمین کے اوپر آئے جب زمین کے اوپر آ گئے
پھر اللہ نے جناب آدم کو 2 بیٹے دیے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب آدم حابیل سے بہت محبت کرتے تھے، قابیل سے کم محبت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قابیل میں اتنی صلاحیت نہیں تھی جو حابیل میں صلاحیت پائی جاتی تھی۔ صلوات پڑھیے محمد جو صلاحیت حابیل میں تھی وہ قابیل میں نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو صلاحیت حابیل میں تھی وہ یہ تھی کہ خدا ان سے محبت کرتا تھا، قابیل سے خدا محبت نہیں کرتا تھا۔ جب خدا محبت حابیل سے کرتا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی ہے آدم ہے معصوم، اور نبی بھی محبت کر رہا ہے، بیٹا ہونے کے ناطے نہیں، خدا کی محبت کو دیکھ کر۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبیوں کی زبانوں پہ تالا ہے، اپنی مرضی سے بولنا نہیں، اپنی مرضی سے کرنا نہیں، جو مرضی مشیت ہے وہی نبی انجام دے گا۔ معصوم میں غلطیاں نہیں پائی جاتی، اگر غلطیاں ہیں تو معصوم نہیں۔ وہ اوروں کے ہاں معصوم بھی ہو، غلطی والا بھی ہو، لیکن ہمارے مذہب میں غلطیوں والا معصوم نہیں ہوتا، جس کے پاس غلطیاں معصوم کہاں۔ آدم اس بنا پہ بھی محبت زیادہ کر رہے ہیں کہ اللہ محبت کر رہا ہے حابیل سے۔ اچھا، اب جب قابیل اور حابیل کے درمیان یہ دیکھا گیا، قابیل نے دیکھا کہ ایک بھائی سے محبت زیادہ ہے، ایک سے محبت کم، ایک سے محبت زیادہ، ایک سے محبت کم۔ سوچنے لگا کہ اب کیسے اپنی باپ کی نظروں میں وہی محبت لے کے آؤں جو ان کی محبت ان کے دل میں ہے۔ یہ مجبور ہو گئے سوچنے پر۔ سوچنے کے بعد عمل کو انجام دینے لگا، لیکن اس منزل پر نہیں پہنچا جہاں پر حابیل تھے۔ اس کے دماغ میں مشورہ آیا کہ کاش اگر حابیل نہ ہو تو کوئی اور تو ہے نہیں، کوئی نہیں ہے تو محبت کس سے کریں گے؟ ظاہر سی بات میں بیٹا ہوں، محبت ان سے ہی ہوگی۔ کاش کہ میں حابیل کو ختم کر دوں۔ یہ قصہ جناب یوسف سے کتنا ملتا جلتا ہے کہ یعقوب کے بیٹے زیادہ تھے، لیکن بیٹوں کی تمنا تو یہی تھی نا کہ کاش یوسف والی محبت ہمارے لیے بھی ہو جائے۔ قابیل نے یہ سوچا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ حق کو مٹا دے، حق کو مٹا دے، لیکن مٹا نہیں سکتا ہے۔ اب قابیل نے پلان بنایا، سوچا اور عمل کو انجام دینے لگا۔ طے ہوا کہ نذر کی جائے، جس کی نذر قبول ہو جائے گی وہ احمدیوں والا ہوگا، وہ نذروں میں بلند ہو جائے گا۔ نذر ہوئی، حابیل کی نذر قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی۔ اب آپ سوچئے نذر کہاں سے شروع ہو گئی؟ دنیا آباد ہوئی، نذر کا سلسلہ جاری و ساری ہو چکا ہے۔ قابیل اب آخری پلان ہے کہ مار دینا ہے، اسے رکھنا نہیں ہے، اگر رکھیں گے تو عزت نہیں پا سکتے ہیں۔ کفر کی ہمیشہ یہ سازش رہی ہے کہ حق کو مٹائیں۔ اللہ نے پہلے ہی مرحلے میں اس دنیا کے دیکھا کہ قابیل نے حابیل کو مارنے کا پلان بنا لیا، ایک مشورہ طے کیا کہ مار ڈالیں گے ان کو تاکہ محبت پیدا ہو جائے۔ یہی دنیا نے دیکھا، یہی کیا کہ کاش کہ ہم بھی ایسا کریں۔ کبھی کیا ہوا، کبھی علی کو مارنے کا پلان، کبھی حسن کو مارنے کا، کبھی حسین کو مارنے کا۔ اللہ نے دیکھا کہ ان کی فطرت میں قابلیت پائی جاتی ہے، یعنی قابیل والی فطرت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا تو صحیح، تم اگر مشورے کر رہے ہو ختم کرنے کی تو ہم بھیجتے رہیں گے، ہم علی کو بھیجیں گے، ہم حسن کو بھیجیں گے، ہم حسین کو بھیجیں گے۔ تم کیا کرو گے؟ تم زہر سے مارو گے، تم تلوار سے مارو گے، تم قید خانوں میں ڈالو گے، لیکن یاد رکھو جہاں پہ تمہارے اختیارات ختم ہوں گے وہاں سے تیرے رب کے اختیارات شروع ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اب یہ قابیل جو ہے حابیل کو مارنے کے لیے ہاتھ میں چھری اور رسی لے کر چلا۔ اب دیکھیں یہ قصہ جناب ابراہیم سے ملنے لگا۔ یہ نبیوں کے قصے جو ہی نہیں ہیں، پیغمبر کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ نبیوں کے قصے نے سناؤ، انہیں بتاؤ، یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت۔ میں نے کہا تھا
فضیلت جس قصے کہانی میں اہل بیت کی فضیلت ہے وہی قرآن میں ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ چلے اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا، مار ڈالا، اور جب قابیل نے حابیل کو مار ڈالا تو پھر کیا ہوا؟ اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہے کہ مار تو دیا ہے، کرے تو کیا کرے، اب کیا کرے، اسے کہاں لے جائے اسے؟ تاریخ لکھتی ہے جو خدا کا بندہ ہوتا ہے اس کا انتظام خدا ہی کرتا ہے۔ آسمان سے 2 کالے کوے اڑے اس کے کالے کارنامے کو چھپانے کے لیے، اللہ نے کالے ہی کوے بھیج دیے۔ کارنامہ تو کالا ہی ہے اس کا، لیکن چھپانا ہے کیونکہ نبی ہے، دفن ہونا ہے، نبی ہے۔ آسمان کی بلندیوں پہ 2 کالے کوے آپس میں چلے، زمین پہ آتے آتے آپس میں ٹکرانے لگے، لڑنے لگے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، جب مار ڈالا زمین میں گرا، جب زمین میں گرا تو پھر کیا ہوا کہ ایک کوے نے اپنے پنجوں سے زمین کو کھودا اور دوسرے کوے کو اسی زمین کے حوالے کر دیا، پھر پنجے سے مٹی ڈال دی۔ اب جب مٹی ڈال دی تو قابیل اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے 2 پرندے آئے، ایک نے دوسرے کو حملہ کیا، مر گیا، اور اس نے پھر اس عمل کو انجام دیا۔ قابیل کے ذہن میں آیا کہ یہ بہتر عمل ہے، ہم اسی طریقے سے رہیں۔ لیکن قابیل نے گڑھا کھودا، حابیل کو گڑھے کے حوالے کیا اور اس میں دفن اپنے بھائی کو کر دیا۔ میں کہوں کہ ان مسلمانوں سے بہتر تو قابیل تھا جس پہ قرآن کی لعنت بھی ہے، اللہ لعنت بھی بھیج رہا ہے، قرآن لعنت بھی بھیج رہا ہے۔ ان مسلمانوں سے بہتر تو قابیل تھا کہ کوے کو دیکھ کر کم سے کم ایک نبی زادے کو دفن تو کر دیا، ایک نبی زادے کو مارنے کے بعد دفن تو کر دیا۔ یہ مسلمان نہ جانے کیسے تھے کہ حسین کو مارنے کے بعد یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ ان سے بہتر تو قابیل تھا، یہ نہ جانے کیسے مسلمان تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن حسین کے لاشے کو بے گور کفن چھوڑا، کہیں نہیں، بے گور کفن چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اپنے شہداء جو شہید ہوئے تھے ان کی نظر میں، جو ہلاک ہوئے تھے ہماری نظر میں، ان کی نظر میں تو سب شہید ہیں، آج بھی جو بمباری کرتے وہ شہید کہلاتے ان کے وہاں، لیکن جو ہلاک ہوئے تو واصل جہنم جسے عباس ولی اکبر نے کیا تھا ان کو دفن کر دیا اور حسین کا لاشا چھوڑ دیا۔ تو پہلی دنیا کی ابتدا میں ہی ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف صبر کرنے والا ہے، ایک طرف مظلوم ہے، ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف حق ہے۔ پہلی ابتدا میں حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ اچھا کہ جناب آدم کے بیٹوں میں حابیل کا قتل ہو گیا، حابیل ہے نبوت کے دعویدار، تو قابیل ظالم بچا ہے، ظالم سے یہ دنیا چل نہیں سکتی۔ تو اب یہ دنیا آگے بڑھے گی تو کیسے ہوگی؟ اللہ نے جناب آدم کو ایک بیٹا دیا جن کا نام ہے شیش، اس سے یہ دنیا کا سلسلہ جاری و ساری ہوا۔ ظاہر سی بات ہے ظالم سے دنیا نہیں بسی ہے، یہ دنیا بسی ہے مظلوموں سے، اللہ والوں سے، اللہ کے عبادت گزار بندوں سے یہ دنیا بسائی گئی ہے، ظالموں سے نہیں۔ یہ آدم کا قصہ قرآن میں محفوظ ہے، قرآن نے اسے اپنی جگہ دامن میں جگہ دے دی دنیا کو بتانے کے لیے۔ ابتدا میں ایک ظالم تھا، ایک مظلوم تھا، رشتہ بھائی بھائی کا تھا، لیکن ایک بھائی ہونے کے باوجود نبی کی نظر میں بیٹا اس منزل پر نہیں پہنچا جس منزل پہ دوسرا بھائی تھا۔ اب آپ سمجھیں کہ اگر کسی کو نبی عزت دیتے ہیں تو رشتہ داری کی بنا پر نہیں، شرافت کی بنا پہ دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد ابتدائی دنیا میں یہ دیکھا گیا کہ ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے، ایک طرف صبر کرنے والا ہے، ایک طرف صبر کو ختم کرنے والا ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف کفر ہے۔ کفر نے ایمان کو قتل کر دیا، دنیا آگے بڑھتی چلی گئی، دور آتے چلے گئے۔ جب دور آتے چلے گئے تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی آدم کے دور میں خدا کوئی نہیں، صرف ایک ہے۔
خدا کوئی نہیں. پوری تاریخ پڑھی آدم کے دور میں خدا کوئی نہیں، صرف ایک ہے جس کی عبادت آدم بھی کر رہے ہیں، اولاد آدم بھی کر رہے ہیں. دور بڑھتے گئے، نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا گیا، لیکن جیسا جیسا دور بدلا ویسے ویسے خدا بدلے. ہم نے دیکھا کہ موسیٰ کے دور میں خدا کا عجب حال ہے، بچڑے کو خدا بنائے ہوئے ہیں. ہم آگے ابراہیم کے دور میں ہم نے دیکھا کہ خدا کا عجب حال ہے کہ وہ بتوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں. جیسا جیسا دور آیا ویسے ویسے خدا بدلتے چلے گئے. آج کے بھی دور میں ہے، ایسا نہیں کہ آج کے دور میں ہے، آج کے دور میں بھی ہے. دور بدل رہے ہیں، لوگوں کے خدا بھی بدل رہے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ اس کو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، اپنے آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم اس کے بیچے ہوئے نمائندے ہیں اور ہماری باتوں کو مانو. دور بدلتے گئے، خدا بدلتے گئے. جب محمد عربی آئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی خدا نہیں، صرف میں جس کی عبادت کروں وہی خدا ہے. یہ دور بدلتے بدلتے محمد عربی نے کہا، محمد نے پہچانوایا خدا ایک ہے. تمہارے پاس خدا ہزار ہوں گے لیکن دنیا کا خدا صرف ایک ہے. دور محمد سے بڑھتا ہوا دور علی تک آیا، دور علی سے بڑھتا ہوا دور حسن تک آیا، دور حسن سے بڑھتا ہوا دور حسین تک آیا. اب حسین نے بتلایا کہ کربلا بساؤں گا، دنیا کو بتا دوں گا کوئی خدا نہیں ہے، صرف ایک خدا ہے جس کی آواز میدان کربلا میں گونج رہی تھی. کیا گونج رہی تھی؟ نفس مطمئنہ پلٹا. یہ آواز خدا کی تھی جو حسین کے لیے تھی. کوئی خدا نہیں، صرف ایک خدا ہے جس کے لیے سر حسین دیں گے وہ خدا ہے، جس کے لیے اکبر سینہ دیں گے وہ خدا ہے، جس کے لیے عباس بازو دیں گے وہ خدا ہے. اور کوئی خدا نہیں ہے. خدا وہاں ہے جہاں پر حسین ہے، خدا وہاں ہے جہاں پر حسینیت ہے. عزیزو، آج دنیا کہہ رہی ہے فلاں کے ساتھ تھے، فلاں کے ساتھ تھے. اب تو محرم میں نہ جانے ان کی کتنی تعریفیں پہلی سے شروع ہو جاتی. فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، رات میں روٹیاں بانٹتے تھے. پیپروں کو پڑھیے، پہلی دوسری محرم کی تقریروں کو میں نے سنا کہ رات میں تاریخی میں وہ مولا علی کے جو جتنے بھی مولا علی کے فضائل تھے وہ جھٹلا جھٹلا کے اپنی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن عزیزو، علامہ عرفان حیدر عابدی میں نے مجلس سنی تھی، بڑا عجیب سننا انہوں نے پڑھا. انہوں نے کہا کہ دنیا چرا چرا کے علی کے فضائل لے رہی ہے، پھر بھی آج تک علی کے فضائل میں کمی نہیں آئی. یہ وہ سمندر ہے جس میں بالٹیاں ڈالتے رہیے، نکالتے رہیے، لیکن فضائل کم ہونے والے نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. گردن پہ چھری چلا رہے ہیں ظالم، اور جس کے سامنے سر جھکا ہے وہ ہے معبود. یہ کس نے کہا؟ یہ حسین نے کہا کہ کوئی معبود نہیں. بدلاؤ ہو رہا ہے نا، صرف شریعت محمدی نہیں بدلے گی، خدا بھی بدلیں گے، خدا بھی بدل جائیں گے. جب شریعت بدلے گی تو خدا بھی بدلیں گے. پرانے والے خدا واپس آ جائیں گے جو آباء و اجداد کے تھے، وہ واپس آ جائیں گے. امام حسین نے اسی چیز کو روکنے کے لیے کربلا بسائی. کل میں نے کہا تھا کربلا میں یہودیوں کے لیے وسیع، نہ عیسائیوں کے لیے وسیع، نہ ہندو بھائیوں کے لیے وسیع. کربلا ان کے لیے وسیع جو کربلا کے خلاف ہے. اگر کربلا سمجھ میں کسی کے نہیں آ رہی ہے تو کربلا انہی کے لیے وسیع. بھائی کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں شریعت محمدی کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا. اب آپ کربلا کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ آپ کی حسین کی شہادت پر اٹیک کر رہے ہیں. کیسے مسلمان ہیں کہ کوئی عیسائی نہیں کہتا کہ پرچم عباس نہ اٹھاؤ، ہمیں سینے میں درد ہوتا ہے. کوئی یہودی نہیں کہتا یہ تازیہ ہماری گلیوں میں نہ لے جاؤ، ہمیں دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا. لیکن وہ مسلمان جو اپنے ہاتھوں میں پرچم اسلام کے لیے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور لبیک یا رسول کی آواز بلند کر رہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ علم نہ اٹھاؤ، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، یہ تازیہ دیکھنے سے نگاہ ٹوٹتا ہے. اے بھیا، یہی تو ہم بتا رہے ہیں. کربلا میں مسلمان نہیں تھے جو حسین کو مارنے آئے تھے، بلکہ وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے. اب تم اگر انہیں
وہ مشرک و کافر و منافق تھے جو کربلا میں آئے تھے حسین کو مارنے کے لیے. اگر تم ان کی حمایت کو کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی کافرانہ مشرکانہ کام کر رہے ہو. تو کربلا ایک پیغام دیتی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، سر حسین جس کے سامنے جھک رہا ہے، جس کی عبادت کر رہا ہے، وہ خدا ہے. اس لیے کہ حسین نے تو یہ بتا دیا سعید اور زہیر میں نماز کے لیے پڑھ رہا ہوں، تم آگے کھڑے ہو جاؤ، آگے کھڑے ہو جاؤ. نیچے کھڑے ہو گئے دو بندے. آپ بتائیے تاریخ کربلا میں کتنے فوجی لکھے گئے ہیں؟ یہ 10 محرم کا واقعہ ہے سعید و زہیر کا. یہ 8 9 7 محرم کا واقعہ نہیں، 10 محرم جب کربلا میں یزید کی پوری فوج اتر آئی. اب نہ کسی کو آنا ہے نہ کسی کو بلانا ہے، سارے لوگ یزیدی آ چکے کربلا میں، تیر انداز بھی، تلوار چلانے والے بھی، نیزہ بردار بھی. اور جب صبح نمودار ہوئی، امام حسین نماز کے لیے کھڑے تھے تو تیر انداز تیر چلا رہے تھے، نیزے پھینکے جا رہے تھے، تلواریں پھینکی جا رہی تھی. 2 بندے روک رہے تھے. اب بتائیے 2 بندوں میں اتنی طاقت ہو سکتی، اتنی تیروں کو روک لے، اتنے نیزوں کو روک لے؟ نہیں روک سکتے. حسین یہ بتا رہے تھے کہ سر جھکا ہے یہ وہ معبود ہے. جب تک حسین کی مرضی نہیں ان بندوں کے جسم سے روح نہیں نکل سکتی، ان بندوں کے جسم سے روح نہیں نکل سکتی. اب آپ سمجھیں کہ حسین نے کیوں کہا تھا کہ یہ کائنات حسین کی مٹھیوں میں بند ہے. آج کربلا سے لے کے تا قیامت تک کوئی بھی پانی پیے، کوئی بھی رزق کھائے، وہ مانے کسی کو بھی، لیکن وہ صدقہ حسین کا ہے، وہ صدقہ حسین کا ہے. بس علی تو یہی تو میں بات کہتا ہوں، اے دنیا کے مسلمانوں یاد رکھو، چاہے وہ کسی نبی کے پاس کا واقعہ ہو یا محمد عربی کے دور کا واقعہ ہو، کسی بڑے سے بڑے صحابی کا واقعہ ہو، جید سے جید صحابی کا واقعہ ہو جو نبی کے پہلو میں سوئے ہیں، یا ان کی بات کرو یا نبی کے پہلو میں چلے ہیں ان کی بات کرو. ارے سب کے بیٹے نبی کے قدموں تک رہے ہیں، علی کے بیٹے دوش نبوت تک رہے ہیں. سب کے بیٹے نبی کے قدموں تک رہے، علی کے بیٹے دوش نبوت تک آئے ہیں. یہ ہے حسین. حسین آئے ہیں نبی کے کام ہو کر، حسین آئے ہیں آپ کو رسالت لے، حسین آئے ہیں زبان چوسنے کی. عظمت حسین کو سمجھ ابتداء اس دنیا سے ظلم، ظالم، مظلوم سب ایمان دیکھا گیا. یہی کربلا میں ایک طرف ظالم تھا، ایک طرف مظلوم. حسین مظلوم تھے کربلا میں، اور مظلومی ایسی تھی کہ ایک قطرہ بھی پانی حسین کے پاس نہیں. عزیزو آج 3 محرم، آج حسین کے اس مہمان کے واقعے پڑھے جاتے ہیں اور اس کی شہادت پڑھی جاتی ہے جو لمحے کے لیے حسین کے پاس آیا ہے اور میدان میں چلا گیا. کون ہے وہ؟ کوفے کا رہنے والا ہے. وہ بہت سے واقعے ملتے ہیں کہ مولا علی نے نام رکھا، مولا علی کا گزر ہوا، ان کی ولادت ہوئی تھی، مولا علی نے کہا بچے کا نام میری جانب سے رکھا جائے. تاریخ علماء میں ایک علماء کی مجلس سے میں نے سنا تھا کہ حر کا جو بیٹا حسین کے پاس آیا تھا اس کا نام بھی علی تھا، اور انہوں نے کہا علی اس لیے تھا کیونکہ مولا علی نے حر کا نام رکھا تھا. حر کا جب بیٹا ہوا تو حر نے کہا تیرا نام علی ہی رکھوں گا، میرا نام علی نے رکھا تھا، میں تیرا نام علی کے ہی رکھوں گا. بیٹے کا بھی نام علی تھا. کربلا میں کتنے علی تھے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، جتنے معلوم ہے بس نہ جانے کتنوں کا نام علی تھا. حر وہ ہے جو حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالے. تاریخ میں لکھا مکے کی سرزمین سے حسین کے قافلہ چلا، ایک مقام پہ حسین نے روکا، عباس سے کہا عباس قریب آؤ، پانی کتنا ہے؟ مولا پانی اتنا ہے، ضرورت نہیں پڑے گی. عباس جتنا پانی ہے اس کے 3 گنا پانی اور اکٹھا کرو، ذخیرہ بناؤ. ٹھیک ہے مولا. حسین کربلا کے قریب، کوفہ اور کربلا میں کتنی دوری ہے؟ بس تھوڑی دوری، کربلا کے قریب ہے. حر نے لشکر کو روکا، حسین نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالی.
اور ان کے لشکر کو حسین نے دیکھا تو کیسا لگ رہے تھے؟ پیاسا تھا. حسین نے عباس سے کہا لے پر جگہ پانی پلاؤ. سب کو پانی پلایا, سب کو. حسین نے کہا جانوروں کو پانی پلاؤ. عزیزو آپ کو ایک بات بتا دوں, جانوروں کی بات تاریخ کے جملے ہی جانوروں کے بارے میں بہت سی گھوڑے کی فضیلت میں نے دیکھی. ان میں سے جانوروں کے بارے میں نے اس واقعے میں دیکھا, امام حسین نے جناب علی اکبر اور محمد جناب عباس سے کہا پانی پلاؤ. مولا عباس ایک گھوڑے کو پانی پلا رہے تھے, گھوڑے نے سر کو اٹھایا. مولا عباس پانی لے کے بڑھنے والے تھے. حسین نے کہا رک جاؤ عباس, پانی اور پلاؤ. کہا مولا پانی پی چکا. کہا تمہیں پتا ہے گھوڑا ہو یا جانور کو جب تک 3 مرتبہ پانی نہ پیے, پانی پیے منہ اٹھائے, پھر پانی پیے, پھر اپنے سر کو اٹھائے, پھر پانی پیے, پھر سر کو اٹھائے, 3 مرتبہ اس عمل کو انجام دے تب وہ سیراب ہوتا ہے. ایک مرتبے میں جانور سیراب نہیں ہوتا. یہ کس نے بتایا؟ یہ حسین نے بتایا. کسی بھی جانور کو پانی پلاؤ کم سے کم 3 مرتبہ اپنے سر کو اٹھا کے پانی پیے. اکثر دیکھا ہوگا جانور اٹھا کے سر کی پانی پیتا ہے. عباس نے اس پانی کو پھر دیا, گھوڑے نے دیا. حسین دیکھ رہے ہیں کے لشکر کو. حسین نے دیکھا ایک شخص سے پانی پینا چاہتا ہے, ہاتھ لرز ہے, پانی پی نہیں پا رہا. حسین بڑھے, مشق کو اس کے منہ میں ڈالا, پانی پینے لگا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اب جو سر اٹھا کے دیکھا کیونکہ مجھ پہ اتنی زیادہ پیاس تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا, دکھائی نہیں دیتا تھا صاحب. مجھے نہیں معلوم کس نے پانی پلایا. سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا فرزند رسول پانی پلا رہے ہو. وقت نماز ہوا, امام حسین نے کہا نماز اپنی پڑھے گا میرے ساتھ پڑھے گا. اور نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, نبی کا نواسا نماز پڑھے, ہر طرح نماز پڑھے. نہیں میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. ہاں عزیزو یہی ہو جائے کربلا تک آیا, گھیر کر لایا ہے, 1000 سپاہیوں کا سردار ہے وہ. کربلا 9 محرم کی رات, دریا کے کنارے یزید کے سپاہیوں کے خیام ہے, دریا سے دور حسین کے خیام ہے. خود اپنے خیمے سے نکلا, سناٹا ہے. خود نے پوچھا ایک یزیدی فوج کے سپاہی سے کہاں جا رہے تھے؟ کہ میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں. کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں. خود آگے بڑھ گیا, اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونے کی آوازیں ہو گئی, کانوں میں ٹکرائی. الاتش الاتش, آئے پیاس آئے پیاس. خود بے چین ہو گیا, کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے آتا, کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے آتا. رات کی تاریخی ہے, بیٹے نے دسترخوان سجایا, بابا کھانے کا وقت ہو گیا. غلام کو بھیجا, جاؤ بابا وہاں پہ موجود ہے, بلا لاؤ کہ دسترخوان سجا ہوا کھانا کھا لے. غلام آیا, آقا آپ کے بیٹے نے یاد کیا ہے دسترخوان لگا, کھانا نوش فرمائیے. کہا ٹھیک ہے چلو میں آتا ہوں. غلام واپس آ گیا. بیٹا انتظار کرتا رہا, باپ پلٹ کر نہیں آیا. ایک مرتبہ بیٹا اٹھا آیا, بابا کے چہرے پہ رنگت دیکھی, وہ ایسی حیوانیت چھائی ہوئی تھی, ایسا محسوس ہو رہا تھا بہت مشکلوں میں ہے. بابا یہ آپ کا چہرہ کیوں بدل رہا ہے؟ بابا آپ کس پریشانی میں ہے؟ بابا ان تھوڑے لوگوں سے ڈر نہیں کیا؟ کہا نہیں میرے لال نہیں, میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میرے لال میرے قریب آؤ. لیکن اپنے بیٹے کو بلایا, میرے لال کانوں کی آواز سے کچھ ٹکرا رہا ہے. ہاں بابا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے التش التش کی آواز بلند کر رہے ہیں. اے میرے لال, ارے تو مجھے کھانے کے لیے بلا رہا, ارے یہ جس کے لیے جنت سے کھانا آیا وہ تو بھوکے ہیں, میں کھانا کھا لوں. بیٹے نے کہا بابا یہ تو ممکن نہیں کہ حسین پیاسا اور بھوکا ہو, میں کھانا کھانا چاہتی. میرے لال دسترخوان لگا رہا, خود حسین تک آیا تو کس طریقے آیا سنیے سیدھو. پوری رات نہ حور نے پانی پی ہے نہ کھانا کھایا ہے. یہ ہے حور کا جذبہ. جب حور کے کانوں میں ٹکرائی, نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا, سب میسر ہے. لیجیے صبح نمودار ہونے والی خود بے چینی کے عالم میں عمر 7 تک پہنچ گیا. عمر 7 تو یہ بتا دے کیا صبح جنگ ہو جائے گی؟ ہاں تب صبح جنگ ہوگی. کیا تو سر حسین کو قتل کر دے گا؟ ہاں میں حسین کو قتل کر دوں گا. کیا ممکن ہے جنگ کو روکا جا سکتا ہے؟ اب کوئی امکانات نہیں ہے. کیا تو ڈر گیا؟ خود تو بہادر ہے, ڈرا نہیں ہوں.
بلکہ عمر صاحب تجھے بتانے آیا ہوں میں حسین کی جانب جا رہا ہوں. لیجیے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا گھوڑے پہ سوار کر دے. خود کا گھوڑا پہننے والا فوج شام کے سپاہی نے پوچھا ہو کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی جانب جا رہا ہوں. کیا ہو تم ڈر گئے؟ اگر کوئی پوچھتا کوفے میں سب سے بہادر کون ہے میں تو تمہارا نام لیتا. تم 72 سے ڈر گئے. کہا میں 72 سے نہیں ڈرا میں رسول کی بیٹی سے ڈر رہا ہوں جو آواز دے رہی میرا نام حسین. میں 72 سے نہیں میں رسول کی بیٹی سے ڈر گیا جو آواز دے رہی صحرا میں میرے لال حسین اے میرے غریب حسین. لیجیے حر کی آنکھوں پہ پٹی ہے آگے سر حسین کے قریب آواز دی میرے لال جیسے حسین نظر آئے بتانا اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دوں گا اس لیے میں بہت بڑا استاد ہوں. دارو ایک مرتبہ زہرا کی لال کے قریب حر کا بیٹا حر کا غلام پہنچنے والا بیٹے نے اللہ اکبر حر نے کہا کون آ رہا؟ اے بابا اے عباس دلاور آگے بڑھے. بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر پوچھا کون آ رہا؟ کالی اکبر آگے بڑھے. ایک مرتبہ اللہ اکبر کی آواز پھر بلند ہوئی. حر نے کہا کون آ رہا؟ کہا زہرا کا لال زمین کربل پر بابا کی جانب بڑھ رہا ہے. آزادار ایک مرتبہ ان کے قریب حسین آئے. حر نے اپنے حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا. آواز دی میرے مولا ارے کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ میرے مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اور میں نے معاف کیا میرے اللہ نے تمہیں معاف کیا. آزادار اس کے بعد حر نے کہا مولا ارے میں آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا. حر سے حسین نے کہا حر ارے حسین غریب ہو گیا ایک قطرہ پانی نہیں تجھے دے سکوں. آزادار ایک مرتبہ حر نے کہا مولا میرا پیغام علی کی بیٹی تک پہنچا دیجیے گا اور اپنی غلطی کی معافی خدا تو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربل کے. حر نے ہاتھوں کو جوڑ کر حسین سے مرنے کی رضا مانگی. کربل کے میدان میں حر کو حسین نے مرنے کی رضا دی. گھوڑے پہ سوار ہوئے جس فوج سے نکل کے آئے تھے وہی فوج سے لڑنے کے لیے جا رہے. آزاداروں فوج شام تھی حسین کا مہمان تھا. تیر والوں نے تیر چلایا خنجر والوں نے خنجر مارے تلوار والوں نے تلواریں ماری. گھوڑے پہ حر ڈگمگانے لگے. زمین کربل پر آئے آواز دی زہرا کے لال میرا سلام قبول کرے. حسین چلے حر کے قریب آئے سر کو زانوں پر رکھا. کہا حر کا بات ہے تمہارے ماتھے پہ خون ہے مولا زخم بہت بڑا ہے. ایک مرتبہ زہرا کے لال نے ایبا کے دامن سے رومال نکالا حر کے ماتھے پر باندھ دیا. کہا حر جاؤ میری ماں انتظار کر رہی ہے. آزادار حر کے جنازے کو اٹھایا قیام حسینی میں لائے. زینب نے کہا بیویوں ماتم کرو میرے بھائی کے مہمان کا جنازہ. لا الہ الا اللہ رسول نے کہا معبود ہمارے اس بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. معبود جہاں شر ہے